مسجد مرثیہ خواہ کے نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے، سنیما ہالوں کو آباد کر دیا ہے۔ بتاؤ، غور کرو مسلمانوں، روز محشر میں اپنے اس جرم عظیم کا خدا تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ اے غافل و مسلمان، اس محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو جس نے تمہیں اللہ کا پیغام تم تک پہنچانے کے لیے پتھر کھائے ہیں۔ تم اس نبی کے امتی ہو جس نے مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے گورے اپنے نرم نازک ہاتھوں سے مسجد کی اینٹ اٹھا کر کے مسجد کا احترام اور مسجد کا مقام بتایا ہے۔ تم اس رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہو جو پوری رات بیدار ہو کر کے تہجد گزار بن کر کے ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کی ہے۔ تم اس پیغمبر کے غلام ہو جو پیدا ہوتے ہی سر سجدہ معبود میں رب کے حق سے عرض کی ہے، رب حبلی امتی، اے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ تم اس نبی غیب دا کے ماننے والے ہو جو امت کی یاد میں اس قدر روئے اور اتنا جاگے کہ خدا کی خدائی کو مصطفیٰ کی مصطفائی پر پیار آ گیا اور قرآن میں خدا کا فرمان اتر پڑا۔ یا ایھا المزمل قوم اللیل الا قلیلا نصفہ، یعنی اے جھرمٹ میں رہنے والے رات میں قیام فرمائیے مگر تھوڑا آدھی رات یا اس سے کم یا اس سے کچھ زیادہ کر لیجئے۔ اللہ اکبر پیارے مسلمانوں، اور قرآن خوب ٹھہر کر کے پڑھیے۔ تم اس رسول مدنی کے ماننے والے ہو جو رات بھر کھڑے رہتے، نمازیں پڑھتے، دعائیں مانگتے۔ حدیث گواہ ہے، یعنی اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر برف آ جاتا، آپ کی پنڈلیاں متورم ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ شاعر نے کہا یہ تھی نماز مصطفیٰ کے پاؤں پہ آ گیا ورم، شام کو ہو گئے کھڑے صبح کی نماز میں۔ اللہ محبوب کبریا کی یہ شب و بیداری، یہ عبادت گزاری، یہ گریہ و زاری کیوں تھی، کس لیے تھی؟ تو سنو، شاعر نے کہا ہے تمہارے ہی لیے تھا اے گناہ گارو سیاہ کارو، وہ شب بھر جاگنا اور صبح تک رونا محمد کا۔ اللہ اکبر پیارے مسلمانوں، تم اس خدا کے اس نائب اعظم کے چاہنے والے ہو جو آج قبر انور میں بھی ہمارے لیے بخشش و نجات کی دعا کر رہے ہیں، مغفرت کی دعا فرما رہے ہیں۔ تو اس محبوب کبریا کے امتی ہو جو کل میدان محشر میں ہم گناہگاروں کی شفاعت کے لیے بے قرار رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ تم اس نبی رحمت کے چاہنے والے ہو جو قبر میں میدان محشر میں پلسرات پر میزان عمل پر حوض کوثر پر ہر جگہ ہماری الفت و محبت میں بے قرار رہیں گے۔ تم اس علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موہب غلام ہو جس نے ایک نماز قضا ہونے سے ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ تم اس علی کے محبوب ہو، غلام ہو، ماننے والے ہو جن کی ایک نماز قضا ہونے سے ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئی تھی۔ تم اس سید الشہداء کربلا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موہب و غلام ہو جس نے میدان کربلا میں اس وقت بھی نماز قضا نہ کی تھی، جس وقت ایک طرف وہ 18 سال کے نوجوان بیٹے کی بے گور و کفن لاش نظر آ رہی تھی۔ اللہ اکبر پیارے مسلمان ہو، حضرت قاسم کی جوانی لٹ چکی تھی، آنو محمد کربلا میں جام شہادت نوش فرما چکے تھے، 6 ماہ کا بیٹا ننھا علی اصغر حلق پر تیر کھا کر کوفیوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بن چکا تھا، عباس بھائی کے بازو کر چکے تھے، اور خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم اطہر بھی تیروں سے، تلواروں سے، نیزوں سے، بھالوں سے زخمی ہو چکا تھا۔ سید زینب اپنے بھائی کو خون میں نہایا ہوا دیکھ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت زین العابدین بیماری کی حالت ناقابل برداشت ہو چکی تھیں، بچی سکینہ کی آہ و زاری بے قراری، گریہ و زاری عرش الہی کو لرز رہی تھی، سارے کا سارا کنبہ شہید ہو چکا تھا۔ آپ زخمی ہو کر کے زخموں کی تاب نہ لا کر اپنی سواری سے کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر گرتے ہیں، شمر لعین خنجر و کیف لے کر کے آپ کے سینے منورہ پر بیٹھ جاتا ہے اور آپ فرماتے ہیں لعین، اے مردود تیرا کیا ارادہ ہے؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا شہید کرنے کا، تو شہید کربلا نے فرمایا پھر میرے سینے سے اتر جا، اپنے رب کے لیے مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے۔ اللہ اکبر۔ پھر جیسا ہو سکا میرے امام علی مقام نے آخری سجدہ بھی ادا فرما لیا ہے۔ محترم حضرات، تم اس حسین کے ماننے والے ہو جس نے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں، کربلا کے لالہزار فسق و فجور کی تاریخیوں میں، ظلم و ستم کے تشدد کی اندھیریوں میں، اللہ اکبر، نیزے اور برچھیوں کے بیچ میں
खंजर और शमशीर के झुरमुट में, जालिम और जाबिर की हुक्मरानी में, अल्लाह अकबर प्यारे मुसलमानों, तलवारों के सायों में, तीरों की बारिश में, खंजर और जफा की धार के नीचे सजदे में सर कटवा कर अपने नाना की उम्मत को ये दर्स दिया है, ना मस्जिद में, ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, ना मस्जिद में, ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। अल्लाह अकबर प्यारे मुसलमानों, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तुम उस मुकद्दस मुअत्तर हस्तियों के मानने वाले हो जिन्होंने कभी एक नमाज भी तर्क ना की, उस आलम में भी फरीज़े नमाज अदा किया है जबकि दुश्मन की फौजें मुकाबले में खड़ी हैं, तीरों की बारिश हो रही है, तलवारों की धारें चल रही है, नेज़ों की उंगलियां चल रही हैं, गर्दन और दस्तों पर कट कट करके गिर रहे हैं। अगर ऐसे हौलनाक जंग में नमाज का वक्त आ जाता है तो सफ़े बंध जाती है। अल्लाह अकबर एक आवाज़ के साथ मौत व हयात से बेपर्दा गर्दने बारगाह खुदा बंदी में पूरे अज्ज़ो नियाज़ी के साथ झुकने और उठने लगती है। ये सोच करके झुकने लगती है। अल्लाह अकबर, मुझे डॉक्टर इकबाल का वो शेर याद आ गया है, आ गए ऐने लड़ाई में अगर वक्ती नमाज, आ गया ऐने लड़ाई में अगर वक्ती नमाज, किबला रू हो गए ज़मी पोसे हुई कौमे हिजाज। प्यारे मुसलमानों, ये शान हमारे मुसलमानों की है। हमें चाहिए अच्छे काम करना चाहिए, नमाजों से मोहब्बत करना चाहिए, नमाजें पढ़ना चाहिए। हम उसी के सच्चे और पक्के गुलाम हैं। हम ऐसी हस्तियों के मानने वाले हैं जिन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया लेकिन नमाज को कसा ना किया। अल्लाह अकबर।